جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ آخرت کی فکر جگانے والا عنوان ہے، آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر جگانے والا عنوان ہے، خبر کے ان 3 سوالات کا عنوان ہے۔ اس بات کی حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اس مقام سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ یہ مقام کون سا ہے؟ خبر کا ہے۔ یہ خبر کے سوالات کے مقام سے ہر کسی کو گزرنا ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، اور مسلمان ہو یا کافر، یہود ہو یا نصارہ، ہر کسی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل 4 جہان پیدا کیا ہے، 4 عالم بنایا ہے اللہ تعالی۔ نمبر 1 عالم ارواح، جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ مٹی سے پیدا کیا، اس میں جان ڈالا، اور آدم کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ذریت کو اپنی ہتھیلی میں نکال لیا۔ سوال اللہ کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے جواب دیا تھا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، دنیا میں جا کر ہم تیری عبادت کریں۔ اسے عالم ارواح کہتے ہیں، جو آئی بھی چلے گئی بھی، جس میں ہم جواب دیے تھے، ہم سب جواب دیے تھے۔ ایک دوسری عالم ہے جسے عالم فانی کہا جاتا ہے۔ عالم فانی مطلب یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسے عالم فانی کہا جاتا ہے۔ فنا ہونے والی دنیا، فنا کے گھاٹ اترنے والی دنیا۔ اللہ تعالی قرآن مجید سورہ رحمان 26 آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کی ذات کے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں کسی کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم کتنی مضبوط بلڈنگ بنا لو، تم کتنے عالی شان بنگلے بنا لو، یہ سب دنیا فانی ہے، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے۔ یہ دوسری دنیا ہے، عالم ارواح، عالم فانی۔ اس کے بعد ایک تیسری دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ سے مراد خبر کی دنیا۔ اب اس دنیا فانی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مر جائیں گے، لے جا کر ہم کو خبر میں ڈال کر مٹی ڈال دیں گے۔ ہم عالم فانی سے عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ عالم برزخ یہ تیسری دنیا ہے۔ کافی دن تک لمبی نیند سونا پڑے گا اس عالم برزخ میں، بہت لمبی یہاں پر آرام گاہ سے گزرنا پڑے گا۔ پھر یہ تیسری دنیا کے بعد ایک چوتھی دنیا ہے جسے عالم عقبہ کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح، عالم فانی، عالم برزخ، عالم عقبہ۔ عالم عقبہ بولے تو ہمیشہ کی دنیا، ہمیش کی دنیا، کبھی فنا نہیں، کبھی بیمار نہیں، کبھی موت نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ خوش۔ جنت میں رہنے والے ہمیشہ خوش، جہنم میں رہنے والے ہمیشہ عذاب۔ کبھی 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 بھی ختم نہیں ہوگی ان کی لائف۔ آپ کتنا گن سکتے ہیں؟ 1000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، 1 خرب سال، اربوں خربوں سال، ارے تم گن نہیں سکتے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی وہ۔ جنت میں نوجوان 3 سال کے مرد بانے، 2 سال کی عورتیں، ایک روایت میں 34 سال کے مرد بانے، 35 سال کی عورتیں، 1 سال کا ہم عمر رہیں گے عورتیں مرد، 1 سال بڑے رہیں گے مرد بانے۔ سر کے بال، ہمارے بھاؤں کے بال، اور ہمارے آنکھوں کے پلکوں کے بال، یہ 3 بالوں کے سوا پورے باڈی میں نہ مردوں کو نہ عورتوں کو کہیں کوئی بال نہیں رہیں گے۔ کسی کو پسینہ تک نہیں آئے گا، ناک کی گندگی، کان کی گندگی، پیشاب پاخانہ، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں۔ ایک جنتی دنیا میں حد سے زیادہ کون کھا سکتا؟ انہیں بہت کھانے والا بڑا کنڈا کہتے، بھائی انہیں بہت کھاتا کہتے۔ کتنا کھاتا انہیں؟ 10 روٹیاں کھاتا، 50 روٹیاں کھاتا، 100 روٹیاں کھاتا، جو سب سے زیادہ دنیا میں کھانے والا وہی 100 آدمیاں کا کھانا ایک جنتی کھاتا۔ دنیا میں
سب سے زیادہ کھانے والا 100 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کھاتا. اب وہ سبھی جاتا کہاں؟ ایک ڈکار دیتا جنتی, بڑی خوبصورت ڈکار. دنیا میں بیلان ڈکاران دیا سکا دیتے نہیں, وہاں جنت میں بڑی خوبصورت ڈکار, ہلکی سی ڈکار, خوشبو والی ڈکار, مشک انبر کی خوشبو رہتی. یہ دنیا کے ڈکارا میں اچڑک برے سر کی بدبری باس رہتی. وہ جنت کی ڈکار میں بڑی خوشبودار ڈکار, پورا کھانا اللہ ہضم کر ڈالتا. نہ لیٹرین آتا, نہ باتھ روم آتا, نہ ریسس آتا, نہ پیخانہ آتا, بلکہ ایک ڈکار میں پورا کھانا ہضم. 100 آدمیوں کا کھانا ایک جنتی. اور ایک دنیا میں جو مردانگی کی قوت رکھتا ہے, ایسے 100 مرد بننے کی طاقت ایک جنتی کو دیتا. ہر جنتی کے ساتھ 100 جنت کی حورنیوں سے نکاح کراتا. ان 100 حورنیوں کی سردار دنیا کی ہماری جورو کو بناتا اللہ تعالیٰ. اور 100 حورنیوں سے زیادہ خوبصورتی ہماری بیوی کو اللہ دیتا, 100 حورنیوں کی سردار بناتا. اور یہ جنت رہیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ, جہنم رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جہنم میں عذاب کبھی ختم نہیں, کبھی ختم نہیں. اللہ اکبر, اتنا بڑا عذاب, اتنا بڑا عذاب کہ ایک جہنمی اس کے کھاندے کے کنارے پر گھوڑا کھڑا کر کے دوڑانا شروع کرے. وہ گھوڑا نان اسٹاپ 300 سال دوڑنے کے بعد کھاندے کے کنارے سے کان کے نیچے آتا. انہیں جہنمی آدمی کے کھاندے کی مسافت اتنی لمبی, کھاندے کنارے گھوڑا دوڑانا شروع کریا. 300 سال کے بعد اسپیڈ دوڑاتے دوڑاتے جہاں پہنچیں گا, کھاندے کے کنارے سے کان کے نیچے آئیں گا. خالی کھاندے کی مسافت ایک گھوڑے کی 300 سال کی رفتار کے برابر ہوں گی ایک جہنمی انسان کا بدن. آج ہمیں 5 فٹ کے 6 فٹ کے 2 فٹ چوڑے 5 فٹ 6 فٹ لمبے, لیکن جہنم میں اللہ ہم نے کتنے بڑے بناتا, اتنے بڑے کہ ہمیں گیس بھی نہیں کر سکتے, اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے گڑگے سے ہمارے پنڈلی, ہمارے گڑگے سے ہماری ران, ہمارے ران سے ہماری کمبر, ہماری کمبر سے ہمارا سینہ, ہر ایک بدن کی مسافت گھوڑے کے 300 سال کی مسافت کے برابر اتنا بڑا جسم اللہ بناتا. خالی جہنمی ایک معمولی آدمی بیٹھا تو مکے مدینے کے بیچ میں کی مسافت کے برابر بیٹھتا ہوں. اس کے منہ میں کا ایک ایک دانت, مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ کے برابر ایک ایک دانت اس کا. خیر, ہمارے بدن کی چمڑی ہے, پتلی چمڑی ہے. جہنمی آدمیوں کی چمڑی 40 کو 2 ہاتھ موٹی, ہر سیکنڈ میں جلا کو راکھ کرتا, ہر سیکنڈ میں نوی چمڑی اللہ چڑھاتا. اور جب ڈاکٹر انجیکشن دینے سرنج بدن میں گھساتا, وہ چمڑے سے سرنج آر پار ہوتے اسٹم پر درد ہوتا, گوشت میں گھستے اسٹم پر درد نہیں ہوتا. درد کو محسوس کرنے والے خلی اللہ چمڑے میں رکھا, گوشت میں نہیں رکھا. جب تک وہ سرنج ہمارے چمڑے سے آر پار ہوتی تبھی درد ہوتا, اندر گوشت میں گھستے اسٹم کیا بھی درد نہیں ہوتا. اللہ کیا بولتا, ہر سیکنڈ میں تیرا چمڑا جو دنیا میں پتلا ہے 40 کو 2 ہاتھ موٹا کر دیں گے. جہنمی انسان کا چمڑا ہر سیکنڈ میں وہ چمڑا جلا کر راکھ کریں گے, ہر نئے 1 سیکنڈ میں نیا چمڑا چڑھائیں گے. مطلب درد سے تڑپتے رہنا, انہیں کبھی نہیں پار ہونا. ایسا عذاب جہنمیوں. اللہم احفظنا منہم, اللہ اس جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. اب آئیے, میرا عنوان ہے یہ تیسرا ٹاپک, تیسری دنیا, عالم ارواح, عالم فانی, عالم برزخ, عالم عقبہ. اس کا تیسری جو دنیا ہے عالم برزخ, یہ میرا ٹاپک. خبر کی دنیا, خبر کی دنیا سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اچھا رہندے, برا رہندے, جنتی رہندے, جہنمی رہندے, کون تو بھی رہندے, انہیں ہر ریکلے کو گزرنا. یہ جو عالم برزخ کا سفر ہے, یہ سفر انسان کی زندگی پر ڈیپینڈ ہے, انسان کے اعمال پر ڈیپینڈ ہے, انسان کے حرکتوں پر ڈیپینڈ ہے. یہ خبر کے 3 سوالات یہ معمولی نہیں ہے, زندگی کے سب سے اہم سوالات ہیں. ایک فائنل ایگزام کہتے بھائی, بورڈ کا ایگزام کہتے بھائی, کوسا SSLC کا SSC کا ایگزام کہتے, ڈگری کا ایگزام کہتے, وہ PhD کا ایگزام کہتے, وہ MBBS کا بڑا بورڈ کا ایگزام کہتے. ارے کتنا بڑا ایگزام رہتے, کہاں سے تو بھی کوشچن لیک ہوتا گیا کہ کہاں سے تو بھی معلوم ہوتا گیا کہ بہت تھوڑا پڑھا کھاتی. اور کوشچن بینک کے بڑے بڑے جو ڈکشنریاں ملتی وہ لے کر, ڈائریاں ملتی وہ لے کر پرانے سال کے کوشچنوں کو حل کرنے کو تیاری کرتی. ایک کوشچن تو بھی ملتا گیا کہ اللہ تعالیٰ خبر کے وہ 3 کوشچن ہمیں دنیا میں لکھ کر ڈالا. خبر میں فرشتے منکر نکیر کیا سوالاں پوچھتے ہیں, وہ سوالاں کو دنیا میں لکھ کر ڈالے اللہ. یہ سوال خبر میں پوچھنے کا, اس سے ہٹ کو دوسرا سوال نہیں.
खबर के यही सवाल पूछे जाएंगे। अब दुनिया में कौन तो भी होश संभाले जब से खबर के अजाब से बचने, मन रब्बू का पहला सवाल, माँ दीनू का दूसरा सवाल, मन नबियों का तीसरा सवाल, ये 3 सवाल जिंदगी भर रट ले, एक बैठे दे उन्हें। मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, माँ दीनू का दीन अल इस्लाम, मन नबियों का नबीना मोहम्मद। मन रब्बू का रब्बी अल्लाह, माँ दीनू का दीन अल इस्लाम, मन नबियों का नबीना मोहम्मद। मेरा रब कौन? मेरा रब अल्लाह। मेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम। मेरे नबी कौन? मेरे नबी मोहम्मद। पूरी जिंदगी रट लग बैठे दे उन्हें। मरता खबर में से डालती, मुनकिर नकीर ये सवाल पूछती। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपकी जिंदगी से अल्लाह राजी रहेगा, आपके आमाल अगर अच्छे रहेंगे, आपके इबादतों से अल्लाह खुश रहेगा, तो इन सवालों के जवाब खबर की दुनिया में आप दे सकते हो। अगर आपके अमल सही नहीं, अगर आपकी जिंदगी से अल्लाह राजी नहीं, अगर आपकी हरकतों से अल्लाह नाराज है, इन 3 सवालों के जवाब आप हरगिज नहीं दे पाओगे। क्योंकि खबर में 3 सवालों के जवाब देना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की खुदरत की बात है। अल्लाह अपनी खुदरत से हमारी जबान से जवाब देने लगा था, हमारे अपनी बस की बात नहीं है। जिंदगी भर यही सवालों के जवाब रटते बैठ जाओ, खबर में सवाल यही फरिश्ता करेगा, लेकिन कोई माई कलाल जवाब नहीं दे पाएगा। कई को इसलिए कि उसके आमाल के मुताबिक अल्लाह उसके मुंह से जवाब देने लगा था। आमाल ही अच्छे नहीं, जवाब कई का मट्ठी निकलता। जवाब क्या जी निकलता? आइए, इन सवालों का कनेक्शन हमारी जिंदगी के अमाल पर डिपेंड है। इन सवालों का, खबर के उन 3 सवालों का कनेक्शन हमारे जिंदगी के हरकतों करतूतों पर डिपेंड है। हमारी जिंदगी की हरकतें कैसे, हमारे अमाल कैसे। अब हम में 2 किस्म के लोग जीते दुनिया में, 2 किस्म के लोगों की जिंदगी हमें देखती। और 2 किस्म के लोग कौन? या तो जन्नती या तो जहन्नमी। या तो अच्छे कामा करने वाला, या नहीं तो लुच्चे कामा करने वाला। या नहीं तो नेक कामा कर जन्नत में जाने वाला, नहीं गुने के कामा कर जहन्नम में जाने वाला। ये 2 जने ना है सो दुनिया में, तीसरा कहां से लेंगे? या तो जन्नत का आला मुकाम है, या जहन्नम का बड़ा खतरनाक खड्डा है। या तो जन्नत में जाना, नहीं खड्डे में जाना। अब ये 2 जगह छोड़े, तीसरी जगह है नहीं। हाँ, तीसरी जगह एक है जिसे असहाबुल आराफ कहते हैं। आराफ की जगह, ये 2 जने के बीच में, इधर नेकियां भी बराबर, उधर गुनाह भी बराबर। अल्लाह ताला जब तक चाहता इनको यहाँ बिठाता, एक ना एक दिन हमारे नबी की सिफारिश इनके हक में कबूल करा कि उनको जन्नत में डालता ना हो को अल्लाह जहन्नम में नहीं डालता। लेकिन ठिकाना 2, या तो जन्नत या तो जहन्नम। अब दुनिया में अल्लाह उसूल भी 2 बनाया, या तो तौहीद या तो शिरिक, या तो सुन्नत या तो बिदअत, या तो नेकी या तो गुनाह, या तो हलाल या तो हराम, या तो अच्छा या नहीं तो बुरा। अब ये 2 रास्ते में अल्लाह ताला बोलता, कौन सा रास्ता तुझे होना? वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, मेरे बंदे ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिउ, इसी पर चला कर, इसी की पैरवी किया कर। वला तत्तबिउ सुबुल, इसके दाएं बाएं चंद रास्ते हैं, इसकी पैरवी ना कर। अगर दाएं बाएं रास्तों की पैरवी करेंगा, सीधे रास्ते से भटक जाएगा तू। सीधा रास्ता, जन्नत में जाने वाला रास्ता, सिराते मुस्तकीम रास्ता। एक दिन में 5 फर्ज नमाजा में 17 रकाता में अल्लाह से ये दुआ करती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे। लेकिन कामा कैसे करती? चोर कामा करती, खाली टेढ़े मेढ़े रास्ते, शॉर्टकट रास्ते पर चलने का कामा करती। नमाज में दुआ कैसी करती? इहदिना सिरात, अय अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। कामा देखें पूरे टेढ़े मेढ़े। मेरे भाइयों, ये सिराते मुस्तकीम तुमको जन्नत दिलाएगा। ये सिराते मुस्तकीम खबर के 3 सवालों से तुम्हें आर और पार कराएगा अल्लाह के रहम और करम से। लेकिन ये चोर रास्ते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, खबर के उन 3 सवालों में फेल करा देंगे तुमको। तुम्हारे 3 सवालों को नाकाम करा देंगे तुमसे। अबे चोर रास्ते कौन से? हलवे के, पूरियां के, खाजे के, बाजे के, बैंड के, रस्मा के, रिवाजा के, अम्मा बोली सो, नानी बोली सो, दादी बोली सो, ये चोर रास्ते, ये आजू बाजू के रास्ते। कहां से जी आया ये? कौन से तो भी हमारी जिंदगी में अल्लाह के नबी देखोगे 2 ईदा, रमजान की ईद, बकरीद की ईद। आज हमें बना लिए 12 महीने के 12 ईदा, 12 महीने के 12 ईदा, हर महीने में एक ईदा।
اس میں دیکھیں اونٹ ڈالنے کی دانگت ہے، اس میں دیکھیں جھنڈا چڑھانے کی دانگت ہے، اس میں دیکھیں کنڈے بنانے کی دانگت ہے، اس میں دیکھیں کیا کیا کی ملی دانگت ہے، اس میں دیکھیں چونگ آگت ہے. 12 مہینے کے 12 عیدہ، ننھے مڑیاں کی عیدہ، اللہ میاں کی باسن، بسم اللہ کے فاتحہ، وہ کہیں گا وہ چوٹی پکڑنے کے فاتحہ. استغفر اللہ. ابھی کہیں کیا آتی ان کی، انہیں چوٹی پکڑتی، انہیں مسل پکڑتی، انہیں چپلان چھپاتا، انہیں بوٹان چھپاتا. اب اسے مزاح کرتے کرتے اسلام کا شعار بنا لیا بنانے والے لوگ. اور بعض لوگاں تو ڈھپٹی بجا انگار میں کودتی محرم کے حوالے میں، اور کیا بولتی یہ چرے اسلام گتی، ہمیں چرے نبی کے نواسے کے چاہنے والے ڈھپٹی بجا لے کو انگار میں کودنے کا، انگار میں کودنے کا، آگ کے علاوے میں کودنے کا، اور بولتی آنگ میں پیرا ہے، آنگ میں پیرا ہے. وہی معمولی وہی مان دھین 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 دلے دھڑ کا دلے گرتی، وہ گرتی تو گرتی ایسے گرتی منہ میں انگار، آنگ پورا انگار. وہ پیرا بھی بچاتے نہیں، کوسے پنجے بھی بچاتے نہیں. پنجے لکڑی ہاتھ میں پانی کا کہیں گا وہ پنجے پانی میں لکڑے ہاتھ میں گتی نا، ویسا نہیں. یہاں پنجے بھی انگار میں، پنجے اٹھایا سوالا بھی انگار میں. یوٹیوب میں کتنے نہیں کلپاں دیکھو تو محرم کا مہینہ ہے تو دیکھ دیکھ کو ہنسنے والے ہنس ہنس کو پیٹ کچا کر لیتے. کہیں گا آنگ میں پیرا آئے گا، وہ پیرا انگار میں گرے گئے، ہڑپ گئے گئے، انہیں بھی چلے پنجے بھی چلے. اور اسے اسلام بتاتی. اور وہ 6 دن 7 دن تک کھڑا کر کے اس میں ڈی جے کیا، باجے کیا، گانے کیا، استغفر اللہ، اسے بولتے ہیں کیا اسلام. ایسا اسلام پر چلنے والے خبر کے ان 3 سوالوں میں ناکام ہو جائیں گے. یاد رکھنا تمہاری زندگی کی ہر حرکت سے کنیکشن ہے خبر کے ان 3 سوالات. میں کہیں بول رہی ہے، تم نے ہنسانے کے واسطے نہیں بول رہا. زندگی ایسے گزارو جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی کر کے دکھائے، ویسا زندگی گزار. خبر کے وہ 3 سوالوں میں تم کامیاب ہو جاؤ، ورنہ تمہارے حرکتیں، تمہارے شرک، تمہارے بدعتیں تم کو خبر کے ایگزام میں فیل کرا دیں گے. خبر کا ایگزام کون سا ایگزام؟ ٹیسٹ ایگزام. قیامت کا ایگزام کون سا ایگزام؟ فائنل ایگزام. وہ فائنل ایگزام میں پاس ہونا کا تو ٹیسٹ ایگزام میں پاس ہونا سوچ تمہیں. جو انسان خبر کے سوالات میں کامیاب ہوگا وہ قیامت کے امتحان ضرور کامیاب ہوگا. جو انسان خبر کے ٹیسٹ ایگزام میں فیل ہوگا وہ قیامت کے فائنل ایگزام میں بھی 100% فیل ہوگا. خبر کیا سمجھیں تمہیں خبر کو؟ اللہ اکبر. عالم برزخ کی اس دنیا میں جب انسان کو لے جا کر خبر میں ڈال دیا جائے گا، اب مر گیا. انسان کی روح قبض ہونے سے پہلے سکرات کی عالم شروع ہوتی اس کے اوپر. اس کے حلق میں آخری غرغرارے شروع ہوتی. موت اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی. ملک الموت آنکھ کھڑ جاتا. او اللہ کے بندے مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں ملک الموت ہوں. ایک کچھ فرشتہ 2 قسم کے آدمیاں کو 2 قسم کے روپ سے اللہ دکھاتا. ایک کچھ فرشتہ ملک الموت روح قبض کرنے والا. لیکن مرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو جنتی یا تو جہنمی. اگر جنتی مر رہا تو جنتی انسان کو یہ ملک الموت اللہ کیسے روپ میں دکھاتا؟ بڑے خوبصورت انداز روپ میں دکھاتا. ایسا لگتا نیک انسان کو میرا کون تو دوست آیا کنا، انہیں بولتا اے اللہ کے بندے سلامتی ہو تیرے اوپر اللہ کی، تو تیار ہو جا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان نکالنا ہے. اور سن، تیری روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چند بشارتیں سنانے کا حکم دیا، تجھے چند خوشخبریاں سنانے کا حکم دیا. اے دنیا میں زندگی گزارنے والے اے انسان، اے اللہ کے بندے، تیری زندگی سے اللہ خوش تھا، تیرے نماز سے اللہ راضی تھا، تیرے حرکتوں سے اللہ بڑا راضی تھا. اے مرنے والے مرنے کے لیے تیار ہو جا. جیسے ہی تو مرے گا خبر میں تجھے سلائیں گے اعلیٰ علیین جنت کے کمرہ جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جنت کا کمرہ ہے، اس میں تیری روح کو لے جا کر ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تیری باڑی کو جہاں تیری خبر میں جگہ دے کے رکھے گا اس میں جنت کی کھڑکی کھولے گا، اس میں جنت کا لباس، جنت کا بچھونا، حد نگاہ تک خبر کشادہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، یہ ساری چیزیں تجھے ملیں گی. یہ کب سنا تھا فرشتہ؟ ابھی انہیں مرنے سے پہلے سنا ڈالتا. ایسا ایسا تیرے ساتھ ہونے والا ہے. اب انہیں سن کو کیا بولتا؟ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے فرشتے، مجھے فوراً لے چلو، میں میرے اللہ کے پاس جانے کے لیے بے چین ہوں. اب اتنا سننے کے بعد اللہ کا فرشتہ اسے بولتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमइन्ना नफ्स, चल निकल, इत्मीनान से निकल, अल्लाह के हुक्म से निकल, अल्लाह की रजा से निकल, जन्नत में दाखिल होने निकल। ऐसे आसानी से रूह कब्ज करती जैसे मस्के से बाल निकाला जाता। क्या अभी तकलीफ नहीं, आराम से निकाल ले, फरिश्ता ले ले, चले आ। अब आसमान की जानिब ट्रांसफर हो रहा फरिश्ता, उसकी रूह लेको, उसकी रूह को जन्नत के खालीन खुशबूदार कपड़े में उसकी रूह को लपेट को आसमान में लेके जाता। मरने वाले उसकी रूह के, उसकी बॉडी उसकी रूह का पीछा करती है और आसमान में फरिश्ता आकर दरवाजा खटखटाता। अरे फरिश्तों दरवाजा खोलो। कौन सी तुम्हें? मैं मलकल मौत। तुम्हारे साथ कौन सी? अरे वो हैदराबाद में सिकंदराबाद के पास अडिकमेंट है नहीं, वो अडिकमेंट के बाजू अरे उनका बावा का नाम ये, बेटे का नाम ये, अरे फलां की रूह अल्लाह के हुक्म से मैं लाया हूं, उसके रूह मेरे साथ है। ऐसा एक काम करो, अल्लाह ताला का हुक्म था अभी मलकल मौत आएगा, उसके साथ फलां की रूह आएगी, तुम उसके लिए मरहबा कहते हुए जन्नत आसमान के दरवाजे ओपन करना। अल्लाह का हुक्म मिला था हम ना, आ जाओ, वेलकम, सुस्वागत, मरहबा मरहबा, ये बोलकर आसमान के दरवाजे ओपन कर दिया। किसके वास्ते? नेक इंसान, जन्नती के वास्ते, आसमान के दरवाजे। जैसे ही उसकी रूह आसमान में गई, सारा निजाम खुशबू से मुअत्तर, आसमान में इतने फरिश्ते भर को पड़ी। अल्लाह की नबी बोलती किसी इंसान को पैर रखने की बिलिश की होती जगह भी बाकी नहीं आसमान में, वक्त अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भर को पड़ी। 24 घंटे अल्लाह के हम्दो सना बयान करते रहते हो। सारे फरिश्ते बोलते ये खुशबू कैसी, ये खुशबू कहाँ की? अरे वो अडिकमेंट सिकंदराबाद से, वहां से कौन की नेक आदमी आया ना भाई, अरे उसकी रूह की खुशबू ये। ऐसा कितना अच्छा है ना वो आदमी। अरे नेक इंसान, तेरा पहले आसमान में आना मुबारक हो, तेरा आगे जाना मुबारक हो, जा भाई, तेरा सफर आसान हो। फिर ऐसा दूसरे आसमान दरवाजा खटखटा, फिर वो आसमान में भी ऐसा सवाल होता, जवाब पूछती, कौन तुम्हारे साथ? इन्हें मेरे साथ। दरवाजा खोला जाता, सारे आसमान के फरिश्ते मरहबा बोल, फिर आगे पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें, ऐ अल्लाह ले ले, कहा गया अल्लाह इसकी रूह में। अल्लाह पूछता क्या कर रहा था इन्हें? ऐ अल्लाह नेक इंसान था, नमाज पढ़ रहा था, नेक इंसान था, रमजान का महीना था, रोजे रखा था। ऐ अल्लाह नेक इंसान था, कुरान पढ़ने बैठा था। ऐ अल्लाह नेक इंसान था, नेकी का हुक्म दे रहा था, बुराई से रोक रहा था। ऐ अल्लाह नेक इंसान था, माँ बाप की खिदमत कर रहा था, हज कर रहा था, उम्रे कर रहा था, तेरे रास्ते में जान कुर्बान कर रहा था। ऐ अल्लाह ये नेकी के काम कर रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, मैं इसे उठा लिया। ऐसा नेकियां करते करते मरिया, मुझे खुश करने के काम करते करते मरिया, जाओ इसका नाम इल्लियीन में चढ़ाना, इसकी रूह को खबर में आसानी के साथ इसके मरहले आगे पार करना। ये हुआ नेक इंसान का अंजाम। अब मलकल मौत एक बुरे इंसान के सामने आ रहा, दोज़खी इंसान, बुरे कामा करने वाला, गंदे कामा करने वाला, लुच्चे कामा करने वाला, सूद खाने वाला, लोगों को सताने वाला, जोरवंक मारने वाला और माँ बाप को गालियां देने वाला, अड़ोस पड़ोसों के साथ झगड़े करा तो गंदे गंदे गालियां बकने वाला, पूरे गली वालों को तंग करने वाला, खानदान वालों को बोझ बन को बैठा वाला, जमात में एक नंबर का निकम्मा, गांव वालों का से एक नंबर का रौडी केड़ी। ऐसे इंसान के सामने आता फरिश्ता, ये फरिश्ता, लेकिन अल्लाह ताला इसे कैसा दिखाता? इतने भयानक शक्ल में कि उसके मुंह के अंदर से दांता जैसे बैल के सिंगा निकले रहती, मुंह के अंदर से दांता वैसे ये बड़े बड़े लाल हंकिया। उसे देखते ही बिछाने में इसका पेशाब पाखाना सब निकल जाता। तो कौन रे बातू, ऐसा इतना खतरनाक मुंह का ऐसा आया ना रे बा, कौन बातू? मैं तेरी रूह निकालने वाला, तेरी जान निकालने वाला। कहां छपिंगा तू? 7 समंदर के नीचे जा, को एक कमरा बना ले, कोई एसी फिटिंग कर ले, कोई एयर कंडीशन बिठा ले, को बैठा तो भी मौत का फरिश्ता वहां भी आता, वहां पीछा नहीं छोड़ता। अल्लाह कुरान में बोलता ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुज मुशय्यदा, चाहे तुम शीशा पिघलाई दीवारों के किले में भी बंद हो जाओ, मौत का फरिश्ता वहां भी आता, छोड़ता नहीं तुम ना। अब आया, फरिश्ते को देखते ही उसकी हालत बेहालत हो गई। फरिश्ता बोलता ऐ मरने वाले, बहुत जिंदगी गुजार लिया, बहुत गुनाह कर लिया, बहुत अय्याशियां कर लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही तू मरेगा तेरी रूह को कब्जा करके हम अल्लाह के पास ले जाएंगे, तुझे खबर में सांप बिच्छू तेरे खबर में डाल दिए जाएंगे और तेरी रूह को 7 जमीनों के नीचे जहन्नम के कमरे सिज्जीन में पटक दिया जाएगा और कयामत के मैदान में जहन्नम की जलती हुई आग में तू जाएगा।
یہ سوب سنانے کے بعد پہلے اس کا کھٹا میٹھا سوب نکل گیا رہتا، اسے دیکھ کو ہیبت کے مارے اب یہ سب بھی بشارت سنتا، ابھی میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، خبر میں سانپاں کتے بچھواں کتے، قیامت میں ایسا کتے، جہنم میں ویسا کتے، کئی مرورے میں کئی جارورے میں، ارے مجھے لگ جانا بھائی، اے مجھے آتا نہیں بھائی، مجھے بلا لگ جانا کو سا اللہ بھی نہ کو سے اللہ کرے میں آتا بھی نہیں، انہیں بولتا مرنے والا گنہگار ایک نمبر کا نالائق۔ اللہ تعالیٰ کہتا بخاری کی حدیث میں کتاب الرقاق کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتی، اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا، بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا ناپسند کریں گے، اللہ بھی ان سے ملنا ناپسند کریں گا۔ اللہ سے ملنا کون چاہتی؟ جن کو فرشتہ بشارتیں دیتا، اے نیک انسان، اے نمازی انسان، اے توحید پرست انسان، تو جیسے ہی مریں گا اللہ خبر میں تیرے لیے جنت کی کھڑکی رکھا ہے، اعلیٰ علیین میں تیری روح کو جگہ دے رکھا ہے، تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، مجھے فوراً میرے اللہ کے پاس لے چلو، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا۔ یہ برے انسان کو جب فرشتہ بشارتیں سنائے گا، دیکھ تیرے حرکتوں سے، تیرے گناہوں سے، تیری بد نیتوں سے، تیرے بد حرکتوں سے، تیری عیاشی فحاشیوں سے اللہ خبر میں سانپا بچھواں مہمان نوازی بنانے رکھا، اور جہنم کے کمرے میں تیری روح کو پٹکتا، اور جہنم کے اندر تو جاتا۔ یہ سن کر انہیں بولتا کو سے اللہ کے پاس مجھے لے کو مت جاؤ، میں آنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس نالائق سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرے گا۔ اب روح قبض ہو گئی، نکال لیا فرشتہ، اتنی آسانی سے برے انسان کی روح نہیں نکلتی، فرشتہ بولتا نکل اے خبیث روح، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح چل نکل، نہیں نکلتی، بھاگتی وہ، ادھر ماریا فرشتہ ہتھوڑا لے یہاں چھپ لے کھاندے میں، کھاندے ماریا کمبر میں چھپ لے، کمبر کو ماریا گڑیا میں چھپ لے، گڑیا کو ماریا تو پیرا میں چھپ لیتی، پیر میں ماریا سر میں چھپ لے، پورے باڈی میں بھاگتی ہماری روح، مجھے پکڑنا کو، مجھے کاٹنا کو، مجھے لینا کو، میں آتی نہیں۔ لیکن فرشتہ کیا کرتا؟ دھجیاں اڑا کو، بدن کے چیتھڑے اڑا کے نکال لیتا۔ اللہ بولتا قرآن میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے اس فرشتے کی جو بدکار انسان کے بدن کی دھجیاں اڑا کے اس کے بدن سے روح قبض کرتا، نکال لیتا۔ اللہ کے نبی مثال دے کر بولتی مسند احمد کی حدیث میں ایسی نکالی جاتی بدکار کے انسان کے بدن سے روح جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ببول کے کانٹوں کی ٹہنی میں پھنس جائے تو نکالنے پر پھٹ پھٹ کے تار تار ہو کے جیسے آتا ہے وہی سے نکالی جاتی۔ اب وہ آسمان میں لے گیا، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، کون؟ میرے ساتھ فلاں کا بیٹا فلاں، ارے ویسے نالائق کے واسطے اللہ کھولو نہ کو بولا دروازے، ویسے آدمی کے واسطے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، حقیقت میں کھولے نہیں جائیں گے، نہ اس کی روح آسمان میں جائیں گی۔ اللہ قرآن سورہ آراف آیت نمبر 40 میں بولتا، قرآن کی سورہ آراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ سوئی کے معمولی سوراخ میں اونٹ گھس سکتا کیا بھائی؟ نہیں گھس سکتا۔ یہ مثال ہمیں دے رہی سو قرآن کی سورہ آراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ دے رہا سو مثال ہے، اللہ دے رہا سو مثال۔ سوئی کا سوراخ کتنا باریک رہتا، اونٹ کتنا بڑا رہتا، سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا جتنا ناممکن ہے، ان نالائقوں کا، ان گنہگاروں کا آسمان یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے، بول رہا اللہ کا، اتنا ہی ناممکن ہے، ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے یہ لوگ۔ پھر ہوتا کیا؟ آسمان کے نیچے سے فرشتہ بولتا اے میرے پروردگار میں اس کی روح نکال لی، اب تیرا کیا حکم؟ اللہ بولتا کیا کر رہا تھا انہیں مرتے سٹمپو، کون سی حالت میں روح نکالنے کا آیا؟ اے اللہ گنہگار تھا، شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، روح قبض کر لیا، زنا کے اڈے میں بیٹھے زنا کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، وہ اندرا پارک کتے، کبن پارک کتے، وہ سڑگاڑ پارک کتے، لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کاما کر لے بیٹھا تھا، وہاں سے اٹھا لیا ایسے، کوسے کی فلم تھیٹر میں بیٹھ کر ریلیز ہوئی تھی کہتے پکچر، ادھے وہ فلماں دیکھ لے بیٹھا تھا، وہاں سے چیزیں اٹھا لیا، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، نمازوں کے اوقات میں آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھا تھا، جوا کھیل لے بیٹھا تھا، کبڈی میچ دیکھ لے بیٹھا تھا،
मोबाइल में पबजी गेमा सुड़गाड़ गेमा खेलने को बैठा था, नमाजा छोड़ने को टेलीविजन देखने को बैठा था, अय अल्लाह इसकी रूह कब्ज कर लिया। अल्लाह बोलता बुरे काम करते मरया, गुनाहों के काम करते मरया, जाओ इसका नाम सिज्जीन में चढ़ाना, इसकी रूह को सिज्जीन में पटकना और खबर में इसके साथ सख्ती से पेश आना। अब फरिश्ता सवाल जवाब करको खबर में ले लेकर आता। नेक इंसान की रूह अल्लाह के सवाल के जवाब के बाद वापस लौटाई जाती, बुरे इंसान की रूह आसमान से पटक दी जाती। सूरे हज 31 आयत अल्लाह क्या बोलता, वमन युश्रिक बिल्लाही, जो अल्लाह की जात में शिरक करेगा, फकअन्नमा खर्रम मिनस समाई फतख्तफुहु तैर औ तहवी बिहिर रिह, ऐसे मुशरिक की रूह को आसमान से पटक दिया जाएगा, कोई हवा कोई परिंदा इसे उचक कर दुनिया के किसी कोने में सड़ देगा। अब रूह निकाल ली गई, आसमान के पास गए, सवाल जवाब हुआ, वापस आए। जब तक दुनिया वाले क्या करती है, हमारी डेड बॉडी के साथ गुस्ल दे को, कफन चढ़ा को, खबर में दफन कर को 40 कदम चलने का आती हमारे रिश्तेदारा, इधर 40 कदम चलने का आती, उधर फरिश्ता अल्लाह के पास ले जब सवाल जवाब कर फिर वापस ला खबर में डाल किसे उठा बिठा डालता खबर में। उधर रिश्तेदारा गुस्ल कते, कफन कते, नमाज कते, दफन कते, दफन कर को 40 कदम, इधर रिश्तेदारा 40 कदम जाती, उधर फरिश्ता आको बिरू से उठा बिठा रूह उसके आसमान बदन में डाल को सवाल जवाब कर। आलम बरज़ख की दुनिया शुरू, आलम बरज़ख शुरू, खबर की दुनिया शुरू। मेरे भाइयों, आपको एक हदीस की पते की बात बता दूं, क्या है, हमारी दुनिया के टाइमिंग में 24 घंटे है, एक दिन है एक रात है। हमारी दुनिया की टाइमिंग में फजर का टाइम, जोहर का टाइम, असर का टाइम, मगरिब का टाइम, इशा का टाइम है। ये टाइमिंग ओनली हमारी दुनिया के हद तक है। आलम बरज़ख में ये सभी टाइमिंग गिमिंग नहीं, क़यामत के लिए ये टाइमिंग गिमिंग क्या भी नहीं। हाँ, इस टाइमिंग का मिक़दार बताया गया, तुम्हारे दुनिया के 1 साल जितना होगा, 50,000 साल के बराबर क़यामत का एक दिन रहेगा। क़यामत का वो एक दिन, दुनिया के 24 घंटे का एक दिन, 7 दिनों का एक हफ्ता, 30 दिनों का एक महीना, 12 महीने का एक साल, वैसे 50,000 साल के बराबर क़यामत का वो एक दिन होगा। वक्त का अंदाजा लगा कर अल्लाह बताया, लेकिन ये सारे टाइमिंग हमारी दुनिया में खबर में भी नहीं, क्या भी। तुम्हें दुनिया में 24 घंटे में कब तो भी लग जा मुर्दे गाड़ खाओ, तुम्हारे मुर्दे को 24 घंटे में, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 3 बजे, सहरी के वक्त, कब तो भी 24 घंटे में कब तो भी दफन कर खाओ तुम्हें, तुम्हारे मुर्दे को। खबर में, आलम बरज़ख में मुर्दे को उठाकर बिठाकर, जो सवाल जवाब का सेक्शन आलम बरज़ख में शुरू होगा ना, वो असर के बाद मगरिब के करीब का वक्त रहेगा आलम बरज़ख का। तुम्हें सहरी के वक्त मुर्दे गाड़ खाए तो भी आलम बरज़ख का जो टाइमिंग रहेगा, असर के बाद मगरिब से पहले, आलम बरज़ख का टाइमिंग। अब वहां उठ को बैठता मुर्दा खबर की दुनिया में, आलम बरज़ख में, मुनकिर नकीर, बड़ा हथौड़ा, इतना बड़ा हथौड़ा, इतना बड़ा हथौड़ा, ना मैं अपने अल्फाज में उससे बोल सकती हूँ, ना तुम्हें तुम्हारे 100 किलो के भेजे लेकर उसे समझ सकती। मेरे बोलने के अल्फाज से बड़ा, तुम्हारे समझने के भेजे से भी बड़ा वो गुर्ज जो फरिश्ते मारने के वास्ते हथौड़ा लेको आती ना खबर में, उतना बड़ा। मिसाल लेती समझ लो, अल्लाह के नबी बोलती, पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर वो हथौड़ा नहीं उठा सकते। सारे इंसान आदम से लेकर कयामत तक, पूरे इंसान भी, पूरे जिन्नाता भी, दुनिया में जितने जिन्नाता का अल्लाह पैदा करा, पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर वो हथौड़ा नहीं उठा सकते। इतना बड़ा हथौड़ा ले ले काती मुनकिर नकिर, कहीं को अल्लाह के नाफरमान गुनेगारां की चटनी पीसने के वास्ते आती खबर में, उतना बड़ा हथौड़ा ले आती। अब सवाल जवाब का जो सेक्शन शुरू होगा, खबर के 3 सवालात, असर के बाद, मगरिब से पहले। सवाल करने वाला फरिश्ता सवाल शुरू करेगा, मन रब्बुका, अय अल्लाह के बंदे बता तेरा रब कौन है। क्या बेहतरीन सवाल जी ये, तेरा रब कौन। अब इन्हें दुनिया में जिंदगी भर एक अल्लाह को
وعدہ کریا اے اللہ دنیا تو ہی میرا رب ہے, میں دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا. عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کو اللہ پوچھے اسٹمپو ہمیں وعدہ کرے تھے نا, اس وعدے کے مطابق پوری زندگی ایک رب کی ربانیت کو مانتے ہوئے, ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, ایک اللہ کے سجدے کرتے ہوئے, ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے, ایک اللہ کی رکوع کر کر ایک اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے, ایک اللہ کے لیے قربانی, ایک اللہ کے لیے نظر و نیازیں, ایک اللہ کے لیے قسم کھانا, ایک اللہ کے لیے جینا, ایک اللہ کے لیے مرنا, ایسی زندگی اس کی گزری رہے تو خبر میں سوال پوچھتے من ربو کا, اس کے منہ سے اللہ جواب دینے لگا تھا اپنی قدرت کاملہ سے, ربی اللہ, میرا رب اللہ, میرا رب اللہ. کئی کو بولے تو انہیں ایک اللہ کا بندہ تھا نا, موحد بندہ, توحید پرست بندہ, نمازی بندہ, متقی بندہ, پرہیزگار بندہ, نیک بندہ, اللہ اس کے منہ سے جواب دینے لگا تھا ربی اللہ, میرا رب اللہ. اگر انہیں ایک اللہ کو نہیں ماننے والا, جتے کنکر وتے شنکر, جتے دربارہ جتے درگایا وتے سجدے, جتے جھاڑا وتے منتا, ایسی زندگی کر لے گیا رہا تو من ربو کا خبر میں پوچھتا فرشتہ. اب ایک رب رہا تو نا انہیں منہ سے بھگیں گا, ایک رب ہتاش نہیں اس کا دنیا میں. کہاں گئے, کو سے گاؤں میں گئے وہاں کے ربا, کو سے درگاہ گئے وہاں کے پیرا, کو سے جھنڈا کرنے گیا وہاں کے ولیا, کہاں گیا وہاں کے مرشدہ مریدہ. ایسی زندگی کاٹا سوالا, اور یہ دھاگا مجھے بخار سے بچاتا, یہ تعویذ مجھے بیماری سے بچاتا, یہ گنڈا مجھے بری نظر سے بچاتا, یہ موٹا تغرا مجھے جادو سے بچا لیتا, یہ نیمبو یہ نارل مجھے ہر قسم کے کالے پیلے جادوؤں سے تفلی سلس میں علموں سے مجھے بچا لیتا. ایسی زندگی گزارا سوالا, کہیں کہیں گا اس کے منہ پر رب سے انہیں شفا کی امید رکھو, رب سے کبھی دعائیں نہیں مانگیا, ہمیشہ شفا کس سے لیا, نیمبواں سے, نارلاں سے, تعویذاں سے, پلیتیاں سے, وہ نالا سے, وہ بالا سے, ایسی چیزوں سے شفا حاصل کرے. ان کو رب سمجھا. کہیں نکلتا اس کے منہ سے ربی اللہ نہیں نکلتا, ہرگز نہیں نکلتا. اب جب نہیں نکلیں گا تو کیا بولیں گا, ہائے ہائے انا لا ادری, میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے, میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے, نہیں جانتا. اب لے فرشتہ جو ہتھوڑا پکڑے رہتا, ایک بار اٹھا کو سر پر دیا, اللہ کے نبی بولتے ہیں 7 زمینوں کے نیچے چلے آتا انہیں. ایک بار شاٹ ماریا تو دنیا میں مارنے والا بیٹ لیگ 6 ماریا تو زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ پار ہو کو بال جائیں گا اس کا, وتاچ نا گاؤں پار ہو کو دوسرے گاؤں کو کیا جاتا نہیں بال اس کا, وہ گراؤنڈ کتنا بڑا رہتا, وہ گراؤنڈ پار ہوئے سر کا شاٹ ماریں گا وتاچ نے, اس کے پورا انرجی کی طاقت لگا ماریا تو بھی گراؤنڈ پار کریں گا. فرشتہ اٹھا کو ایک شاٹ ماریا تو 7 زمینوں کے نیچے چلے آتا انہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی کھا کر کہتا ہوں, جو مار منکر نکر خبر میں سوال کے جواب نہیں دینے والے کو گاڑیں گے, ٹھوکیں گے, اگر وہ ایک مار احد پہاڑ پر مار دے, قسم میرے اللہ کی یہ احد اتنا بڑا پتھر کا پہاڑ آٹا آٹا ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ویسا مار مارتا. اور کیسے چیخا مارتا انہیں خبر والا, کیسے چیخا مارتا, اس کی چیخوں کی آواز انسانہ جناتاں کو چھوڑ کو دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ سناتا. یہ چرندے, یہ پرندے, یہ جانوراں, یہ چیلاں, یہ کوے, یہ گایاں, یہ بکرے, دنیا کے ہر کیڑے مکوڑے, ہر چرندے پرندے, ہر قسم کی مخلوق اس کی چیخوں کو سنے گی, اس کی آواز کو سنے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے رب کا کرم ہے, میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے انسان اور جناتوں کو ان بری چیخیں نہیں سناتا. اگر انسان جنات یہ بری چیخیں اگر سن لیتے, اپنے رشتہ داروں کو خبر میں گاڑ نہ چھوڑ دیتے, بھول جاتے, ڈر جاتے, اور مردے کو خبر کے اندر گاڑے نہیں سرکا, میدان میں مردے کو رکھو بھاگ کو چلے آتے. اگر وہ چیخا انسانہ سن لیے تو اللہ بول رہا, نہیں سنے آتا, اسی لے لے جگ کھڈا کاڑ کو گاڑ کاتی. میرے بھائیو, ایک سوال پر ایک مار ماریں گے, 7 زمینوں کے نیچے چلے گیا, ہتھوڑا اٹھائیں گے پھر آگ اوپر بیٹھ جاتا, کدو بیٹھے سر کا, پہلے کیسا بیٹھا تھا ویسا بیٹھ جاتا. اب لے دوسرا سوال, ماں دینوں کا بتا, تیرا دین کیا ہے,
जिंदगी पूरा दीन इस्लाम को चला तो मुंह से निकलेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। इस्लाम के तरीके पर कभी चला नहीं। हिंदुओं का देखो हिंदुओं के रविश पर चला, यहूदियों को देखो यहूदियों के रविश पर चला, नसरानियों को देखो नसरानियों के रविश पर चला। हाँ, नसरानिया करने का ये बर्थडे, ये मुन्ना पैदा हुआ कहते इन्हें बर्थडे मनाता कहते। एंगेजमेंट, शादी से पहले एंगेजमेंट, इन्हें उसे रिंग चढ़ाता कहते, उन्हें से रिंग पिनाता कहते, उन्हें इसे जोड़ा करती कहते, उन्हें इसे जोड़ा करती कहते, दो जने को खाना खिलाती कहते। कहा वो शादी हाल में एंगेजमेंट, बड़ा शादी हाल, बड़ी दावत, 10 यतीम गरीब बच्चों की शादी हो जाती है एंगेजमेंट में, फजूल खर्ची। एंगेजमेंट कौन करती सो? ईसाइयां करती सो, मुसलमान नहीं करते। आप देखा देखी चुल्ला फूकी ईसाइयां का मुसलमान भी करना शुरू करे। उन्हें बर्थडे मनाती, हमें भी बर्थडे मनाती, क्या फर्क रह गया? दीपावली आती हिंदुओं की ईद, वो दीपावली में उन्होंने फटाखे फोड़ती, हमें भी फटाखे फोड़ती, उन्होंने भी फटाखे, हमें बड़े नहीं, बच्चे क्या की जिद कर रही फटाखे बना के तो हमें लाती, जस्ट घर में गिर 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 फिरने के किच फोड़ लेती। मौलाना ढम करने के बड़े बड़े नहीं फोड़ते, छोटे छोटे लाख फोड़ लेती। कहीं फोड़ता भाई वो? हिंदुओं की ईद तू कहीं कर रहा भाई? हिंदुओं की ईद, नसरानियों की ईद, हर किस्म के यहूद और नसरानियों के रविश पर चलने वाला दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम का तो कई सारे निकलेंगा मुंह से। इस्लाम को था क्या जिंदगी में? इस्लाम पर चला क्या? इस्लाम तेरी जिंदगी में था क्या? नहीं। जब इस्लाम पर अमल नहीं कराया, इस्लाम तेरी जिंदगी में नहीं था, कहां मट्ठी निकलेगा मुंह से दीन अल इस्लाम का? कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा, हरगिज़ नहीं निकलेगा। हाय हाय अनला अदरी, मैं नहीं जानता मेरा दीन क्या है। हथौड़ा लेग फिर फरिश्ता गाड़ता, उठा सात जमीना के नीचे चले आते, चीखा हिस्सा चीखा मारता, फिर उठाता, फिर ऊपर आग बढ़ जाता। फिर तीसरा सवाल, मन नबियों का, तेरे नबी कौन थे? और एक हदीस में क्या है? तीसरा सवाल, एक आदमी के बारे में पूछा जाएगा, मन हुवल्लज़ी अल्लज़ी बाअसा इलैक, वो कौन शख्स था जिसे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर तेरी तरफ भेजा था? कभी नबी की नबूवत क्या करने का पड़ा रहा तो, नबी की नबूवत क्या होती है, नबी की रिसालत क्या होती का तो समझा रहा तो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकसद से दुनिया में अल्लाह भेजा वो मकसद जाना रहता तो, नबी की सीरत पढ़ा रहता तो, हदीस पढ़ा रहता तो मालूम रहता था नबी कौन कनेगा। जिंदगी में नबी की सुन्नत पो चलियानी, नबी की सीरत पढ़ियानी, नबी के हदीसा लियानी, जिंदगी पूरी किसको गुजारा? उनके बड़े बोले सरका गुजारा, उनके बुजुर्गा बोले सरका चलिया, उनके इमामा बोले सरका चलिया, उनके मुफ्तिया बोले सरका अमल करया। खाली बड़े में जिंदगी कर लिया, वहां तक गया नहीं, नबी तक। नबी की सीरत मालूम नहीं, नबी का तरीका मालूम नहीं, नबी की जिंदगी मालूम नहीं, नबी क्या करे मालूम नहीं, तो क्या मट्ठी जवाब देगा मुंह में खबर में? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्या जवाब देगा? हरगिज नहीं जवाब देगा। अब ये सवाल के जवाब चलते रहते, सवाल के जवाब चलते रहते, नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता, हथौड़ा ले गाड़ता गाड़ता गाड़ता, फरिश्ता सात जमीना के नीचे धंसते रहता, उड़ते रहता, धंसते रहता, निकलते रहता। फरिश्ते के मार, इसके चीखे, अल्लाह का अजाब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक नेक इंसान खबर में फरिश्ते सवाल करेंगे, मन रब्बू का, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की कुदरत से जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह का नेक बंदा जवाब देगा, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन हुवल्लज़ी अल्लज़ी बाअसा इलैक, वो कौन शख्स था जिसे अल्लाह ने नबी बनाकर तेरी तरफ भेजा था? हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मन नबियु का, तेरे नबी कौन थे? नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तीनों सवाल, तीनों जवाब, तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर, सही सवाल सही जवाब। अब लोगों को क्या मालूम तीन ही क्वेश्चन होती, नहीं खबर में 4 क्वेश्चन होती। हमने सब जने क्या मालूम, खबर में 3 क्वेश्चन होती, हदीस में है 4 क्वेश्चन होती खबर में। जो इंसान 3 सवालों के जवाब परफेक्ट देता, अल्लाह के फरिश्ते उसे चौथा सवाल करेंगे, अरे अल्लाह के बंदे, तुझे कैसा मालूम हुआ तेरा रब अल्लाह है? तूने कैसा जाना तेरा
دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا پرفیکٹ جواب دیا نا با تو، کیا مست جواب دیا نا رے تو. ارے کیسا معلوم ہوا بھائی تجھے؟ کیا بولتا انہیں؟ انا خرع فی القرآن، انا خرع فی القرآن، میں نے دنیا میں قرآن میں پڑھا، میرا رب اللہ ہے، میرے دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انا خرع فی القرآن، میں نے قرآن میں پڑھا. آمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا. وعملت بہ، میں اس پر عمل کیا. اور ودعوت بہ، اور اس کی دعوت کا کام میں نے کیا. قرآن میں کیا ہے وہ پڑھتا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اور اس قرآن کی دعوت کا پرچار کرتا تھا. تب جا کو مجھے معلوم ہوا میرا رب اللہ، میرے دین اسلام، میرے نبی محمد کا. تو تب مجھے پتا چلا. اب اڈکمنٹ کے میرے بھائی ہو، میری آواز سننے والی میری ماں بہنوں، میں تم نہ سوال کر رہا ہوں، ایک دن میں کتنا قرآن پڑھتی ہیں تمہیں؟ ایک دن میں کتنا قرآن پڑھتی؟ ایک ہفتے میں کتنا قرآن پڑھتی؟ ایک مہینے میں کتنا قرآن پڑھتی؟ سال میں قرآن پڑھتی معلوم مجھے. ایک سال میں رمضان آئے تھے، کیچ دھول پڑی سو قرآن کو، کتاباں جھٹک کو، وہ کپڑے میں لپٹ کو رکھے سو نکال کو، نہیں کہ تو مخمل کی پیٹی میں وہ ہلو چابی نکال کو پیٹی میں سے نکال. قرآن کب نکلتا؟ رمضان میں نکلتا. اور سر پر سڑی سو ٹوپی چوہے کا ترلے کھائی رہتی، وہ ٹوپی سر کے اوپر رمضان میں آتی سیدھا حضرت کے. اور جوب میں اتنی لمبی مسواک، حالانکہ وہ مسواک کو کٹ کر لیا تو اندر گھس لے بیٹھتی ہو نہیں، اتنی لمبی، آدھی اندر ٹنگتے رہنا، آدھی باہر انٹلے کھڑے رہنا. کئی کو دنیا والے دکھانے بڑا روزداری نے. وہ رمضان کی سڑی سو ٹوپی، وہ ایک لمبا مسواک، اور ہاتھ میں تسبیح لے کو منہ کنے کا سکھا لے پھرتا. اور اس دن قرآن پڑھتا ہی نے، پڑھا تو جرہ پڑھتا نہیں کہ تو تراویح میں سنتا. رمضان میں پڑھے سو قرآن، پھر گھٹ کپڑا لپٹ کو ناڑا پھرا گھانٹا ڈال رکھے سو نیکسٹ رمضان کچھ کھولنے کا، نیکسٹ رمضان کچھ پھیٹی اوپن ہونے کا. ارے بیچ میں مرے تو، بیچ میں تمہاری روح قبض ہوئی، فرشتہ پوچھتا من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. کیا جواب دیتی تمہیں؟ کیا جواب دیتی تمہیں؟ روزانہ ہمیں گھنٹیاں سے موبائل لے کو بیٹھتی، انگلیاں کر لے ایسا انگلی لے کو اوپر ڈھکلتی فیس بک میں یہ ویڈیو کیسا کی، وہ ویڈیو کیسا کی، وہ ویڈیو کیسا کی، وہ ویڈیو. اب انہیں کب تک دیکھ لے بیٹھتا؟ صبح سے ظہر ہو جاتا، ظہر سے عصر آ جاتا، عصر سے مغرب آ جاتا، مغرب سے عشاء آ جاتا، لیکن اس کا ڈھکلنا، وہ نسپڑی گھسے سر کا تمباکو گھسے سر گھسنا کم ہوتا نہیں، گھستے رہتا. انہیں کیا تلاش تھا؟ نیچے وہ فیس بک کی خبر ملتی کہ منجے کہاں اینڈ آتا کی تو اٹھاتے رہتا، اوپر گھستے رہتا. ہے اللہ کے بندے، مرتے دم تک یوں اٹھا لے گیا تو فیس بک کا خبر نہیں ملتا تجھے، آتے رہتا. تو کیوں ڈھکلتا رہتا ہوں؟ آتے رہتا. مرتے دم تک ڈھکلیا تو بھی نہیں ملتی فیس بک کی خبر ہی نہیں. اب ایسی خبر میں انہیں روزانہ کہتے کہ گھنٹے انٹرنیٹ میں برباد کر لے بیٹھتا. ایک 10 منٹ روزانہ قرآن پڑھتا، 10 منٹ قرآن، 10 منٹ اگر روزانہ قرآن پڑھیں گا تو خبر میں منہ سے جواب نکلیں گا. اے فرشتوں، میں قرآن میں پڑھتا تھا جی، تب جا کو مجھے پتا چلا جی میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، میرے نبی محمد کا تو مجھے معلوم ہوا. انٹرنیٹ میں گھنٹوں تک اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نوجوان کیا جواب دیں گے؟ خبر میں کیا جواب دیں گے آپ لوگ ان 3 سوالوں کے؟ چوتھا سوال، تجھے کیسا معلوم ہوا؟ کیا جواب دیں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو جواب دیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا خاک جواب دیں گے. اسی لیے دنیا میں قرآن پڑھو. آج تم نہ پڑھنے نہیں آتا، انگلش میں آتا، رومن انگلش میں ہے قرآن، لے کو پڑھو. وہ بھی نہیں آتا، کنڑا میں آتا، کنڑا میں ہے پڑھو. تیلگو آتا، تیلگو میں لے پڑھو. ہندی آتا، ہندی میں لے پڑھو. کیا بھی نہیں آتا، پکا انگوٹھا چھاپ کرتے انہیں، بڑا انگوٹھا چھاپ، ہیبٹ چھاپ، اس کہیں کبھی نہیں آتا. اچھی بات، امام حرمین شریفین کے آوازہ میں بہترین قرات میں آڈیو ہے، وہ آڈیو سن. خالی قرآن نہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن ہے، ترجمہ سن، ترجمے کے ساتھ قرآن سن. اللہ رحیم و غفور، کتنا رحمان کتنا غفور ہے. اللہ بولتا جتنا پڑھنے والے کو میں قرآن کا ثواب دوں گا، اس کے بازو نہیں پڑھنے آنے والا اگر غور سے سننے کو بیٹھیں گا، پڑھنے والے کو جتنا اجر دوں گا، سننے والے کو بھی میں اتنا ہی اجر دوں گا. بولتا اللہ تعالیٰ. کب تو سنے
कुरान पढ़ने बैठे वाले का ने जग सुने, अरे कौन नहीं पढ़ रहा रंगा, तुम्हारे मोबाइल में तो आता ना कुरान, वो तो भी सुनो जी, वो तो भी सुनो जी। खबर में इन 3 सवालों के बाद चौथे सवाल में तुम्हारे मुंह से जवाब तो भी निकलता। मैं कुरान सुनता था, कुरान समझता था, कुरान पर अमल करता था, तब जाकर मुझे मालूम हुआ मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, क्या जवाब देंगे? सूझ को देख लो। तुम्हारी खबर में मैं आता नहीं जवाब देने, मेरी खबर में तुम्हें आते नहीं। मैं पढ़ूंगा, मैं अल्लाह के फरिश्तों को जवाब दूंगा, आप पढ़ेंगे आप जवाब देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे फंस जाएंगे। वो आखिरत में फंसने से पहले दुनिया में पढ़ लो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं पहले क्या बताया, दुनिया में मुर्दे को कब तो भी लग जा गाड़ कांदे, आलम बरज़ख में जो सवाल जवाब का सेक्शन होगा वो कब रहेगा? असर के बाद, मगरिब से पहले, सूरज डूबने के करीब। अब यह सवाल का जवाब का सेक्शन चल रहा है, उधर सूरज डूब रहा है, नेक इंसान देख रहा है कि उधर सूरज डूब रहा है। फरिश्तों को बोलता, ऐ फरिश्तों तुम्हें बाद में सवाल कर लियो, कहते हटो, हाँ सूरज डूब रहा, अभी तक मैं असर की नमाज नहीं पढ़ा, मैं पहले असर की नमाज पढ़ लेता हूं, बाद में तुम्हें क्या पूछते हैं पूछ लो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूं। बोलता कौन? बोलता पक्का नमाजी बोलता। एक वक्त की नमाज चुकी तो उसे कितनी फिक्र पैदा होती थी, ऐसा इंसान बोलता। जानबूझ को नमाज़ां छोड़ने वाला मुनाफिक हरगिज नहीं बोलता। जानबूझ को नमाज़ां छोड़ने सोले प्रयास वाला मुनाफिक कभी नहीं बोलता। देखता अल्लाह ये मुंह से निकालने के वास्ते इन्हें क्या नमाजी क्या बेनमाजी, ये इम्तिहान लेने के वास्ते अल्लाह उसे खबर में सूरज डूबने का सीन दिखाता, आलम बरज़ख का। ये दुनिया का सूरज हमें वहां डूबते रहता, सो आलम बरज़ख का एक सीन उसे दिखाता कि हकीकत में सूरज डूबते रहता, और इन्हें बोलता, ऐ फरिश्तों जरा हट जाओ, मैंने अब तक असर नहीं पढ़ा, उधर सूरज डूब रहा है, तुम लोग हट जाओ, मैं पहले असर अदा कर लूं, बाद में सवाल कर लेना, बाद में जवाब दूंगा। फरिश्ते बोलती मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ अल्लाह के बंदे तू कितना नमाजी है ना बा, तू कितना अच्छा है ना बा। ऐ अल्लाह के बंदे ये सूरज दुनिया का सूरज नहीं है, ये आलम बरज़ख का सीन है, ये हकीकत का सूरज नहीं है। अल्लाह तुझे इम्तिहान लेना चाहता था इस आलम बरज़ख में, तू क्या पक्का नमाजी क्या बेनमाजी अल्लाह देखना चाहता था। माशाअल्लाह क्या नमाजी है ना भाई तू, जत्ते नमाजा पढ़ना था सो पढ़ लिया, आज तुझे कोई सी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह के इम्तिहान में तू कामयाब हो गया। या अल्लाह तेरा ये बंदा हमारे सवालों के जवाब ठीक ठीक से दे दिया, अब तेरा फैसला क्या इसके बारे में सुना, अल्लाह इसके साथ क्या करे सुना। अल्लाह का फैसला आता, अलबिसहु बिलिबासिल जन्ना, मेरे बंदे को जन्नत का लिबास पहनाया जाए, वह फिराशन फिराशल जन्ना, और जन्नत का बिछोना इसके लिए बिछाया जाए, वह तुफत्तहु लहु फी कब्रिही अबवाबुल जन्ना, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती, जन्नत का बिछाना बिछाया जाता, जन्नत का लिबास पहनाया जाता। जहां तक इंसान की दुनिया के कोने में निगाह जाती वत्ते कुशादा अल्लाह उसकी खबर को कर डालता, हद्दे निगाह तक खबर कुशादा। अल्लाह के फरिश्ते कहते ऐ अल्लाह के बंदे आराम से सो जा, दुल्हन की नींद की तरह सो जा, अल्लाह ही तुझे जगाएगा, ऐसा बोल को चले आए। अब जाने से पहले वो नेक इंसान फरिश्तों को एक रिक्वेस्ट करता, ऐ फरिश्तों जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो है क्या, मैं मर को मेरी लाश को उठा को घर से ले लेकर आ रही, मेरी अम्मा रो रही, मेरी जोरू रो रही, मेरे मासूम बच्चे रो रही, मेरा पूरा खानदान परेशान। अल्लाह को जाको बोलो मैं जर्री देर के वास्ते ये खबर से उठ को दुनिया में जाना चाहता हूं, जाको मेरी जोरू को, मेरी अम्मा को, मेरे भाना को, मेरे भाना को, मेरे रिश्तेदारों को 1-2 मिनट ये बोल को आना चाहता हूं, ऐ मेरे रिश्तेदारों मेरी टेंशन ले लो को, मेरे बारे में टेंशन करो लो को, अल्लाह मेरे साथ अच्छा फैसला करया, जन्नत की खिड़की खोला, आराम का बिछौना बिछाया, ऐ मेरे घर वालों मेरे बारे में फिक्र करो नो को, हिम्मत से रहो, सबर से रहो, यत्ता बोल को आज तुम अल्लाह को जाको बोलो, मैं दुनिया वाले को जाको मेरे रिश्तेदार यत्ता बोल का आजाद, ऐ मेरे परवरदिगार
یہ تیرا بندہ تھوڑی دیر کی چھٹی لے کو دنیا میں جا کو رشتہ داروں کو ہمت دے کو آنا چاہتا ہے. اللہ بولتا ان کے سینوں میں اس کی جدائی کے غم کو دور کر کے صبر بھرنے کا کام ہمارا. اسے بولو جو ایک بار دنیا سے منہ موڑ کو آ گیا قیامت کی صبح تک اس عالم برزخ سے انہیں واپس نہیں جاتا. جو آ گیا سو آ گیا. ان کے رشتہ داروں کے سینے میں ہمت اور صبر بھرنے کی ذمہ داری ہماری. آرام سے سو جاؤ کناؤں سے سلا دو. یہ ہے خبر کے سوال اس کے جواب. میرے بھائیوں اب اگر نالائق ہے برا انسان ہے خبر کے سوال کے جواب نہیں دے سکتا. یہ سورج اسے دکھاتے لیکن انہیں کیا بھی نماز کے بارے میں کیا بھی نہیں بولتا. کیا بھی نہیں بولتا. اللہ کے فرشتے ہتھوڑے لے مارتی. نمازی رہتا تو بولتا تھا میں نماز پڑھتا ہوں. بے نمازی تو ایک نمبر کا دال کو مارتی اسے. اور خبر کی دنیا میں ایک برے انسان کی خبر میں سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی. انہیں دیکھو خوش ہو جاتا. اللہ کے فرشتے بولتے اے انسان اگر تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا اللہ کے لیے زندگی گزارتا نیک تقوی والی زندگی گزارتا اللہ تجھے یہ جنت کی کھڑکی دیتا. لیکن اس کھڑکی سے اللہ تجھے محروم کر دیا. وہ کھڑکی بند کر کو جہنم کی کھڑکی برے انسان کے خبر میں کھولی جاتی. نیک انسان کی خبر میں سب سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی اور اسے سنایا جاتا اے نیک انسان یہ دیکھ یہ جہنم کی کھڑکی. اگر تو نمازہ نہیں پڑھا رہتا تو توحید کو نہیں چلا رہتا تو اچھی زندگی نہیں گزارا رہتا تو یہ کھڑکی تیری مقدر اللہ کرتا تھا. لیکن اللہ تجھے اس کھڑکی سے بچا لیا. اب وہ کھڑکی مجھ کو پھر جنت کی کھڑکی کھولتی نیک انسان کی خبر میں. ہر نیک انسان کی خبر میں پہلے جہنم دکھا کو بعد میں جنت کی کھڑکی. ہر برے انسان کی خبر میں پہلے جنت کی کھڑکی دکھا کو بعد میں جہنم کی کھڑکی. یہ خبر کے 3 سوال یہ 3 جواب بڑے اہم ہیں. تمہاری زندگی کے اعمال سے جڑے تمہاری زندگی کے اعمال سے جڑے. جیسی زندگی ویسا تمہارا عمل. حضرت اور نیک انسان تڑپتے تھے جی. اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابہ عشرہ مبشرہ صحابہ جنتی صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی اپنی زبان سے اللہ کے حکم سے. خلفائے راشدین ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی اور بھی دیگر صحابہ عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص حضرت سعید بن زید اللہ کے نبی ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے فضل و کرم سے یہ 10 صحابہ جنت کی بشارت سنانے والے اللہ کے حکم سے سنائے گئے. ابو بکر صدیق کو جنتی بتایا گیا. ابو بکر صدیق کیا بولتے تھے اے کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں کئی دنیا میں پیدا ہوا اللہ مجھے کہاں پکڑتا کہ روتے تھے آخرت کی پکڑ سے. حضرت عمر فاروق اے کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا کسی جنگل کے کنکر کا ایک تنکا ہوتا میں مٹ جاتا آخرت میں اٹھایا نہیں جاتا اللہ مجھے سوال جواب نہیں کرتا. میں کیا کروں گا اللہ کے پاس مجھے اٹھنا ہے سوال کے جواب دینا ہے. اللہ مجھے پکڑے گا میرا حساب لے گا میرا کیا ہوگا. کون جنتی صحابی ابو عمر بن خطاب عثمان غنی اللہ اکبر ایک مجلس میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت سناتے تھے اللہ کے نبی. عثمان اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. عثمان اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. عثمان اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. ایسے جنت کی بشارت پانے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خبر کے سامنے آتے تو چھوٹے بچے بلک کو روتے نہیں ہچکیاں کھا کو ویسا روتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بلک کو روتے ہچکیاں کھا روتے تھے. حضرت عثمان غنی سے سوال کیا گیا اے عثمان تم قیامت کی ہولناکی کے بارے میں سنتے ہو تو ایسا نہیں روتے. تم جہنم کے عذاب کے بارے میں جانتے ہو سنتے ہو تو اتنا نہیں روتے. لیکن خبر کے سامنے آتے ہیں تو اتنا کئی کو تم روتے ہو اتنا کیوں تم بے چین ہو جاتے ہو. جانتے ہو عثمان غنی کیا بولتی. عثمان غنی کہتے ہیں میں نے سنا ہے میرے نبی کے زبان سے فَإِنَّ الْقَبْرَ مَنْزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. یہ خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل. جو یہاں کامیاب انہیں آخرت میں بھی کامیاب جو یہاں ناکام انہیں آخرت میں بھی ناکام. اسی لیے میں جب بھی خبر کے سامنے آتا ہوں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں عثمان اے عفان کے بیٹے عثمان تیرا کیا ہوگا
جب لوگ تجھے خبر میں ڈال کر چلے جائیں گے کیا ہوگا تیرا؟ کیا ہوگا؟ فرشتہ سوال کریں گا، تجھے جواب دینا پڑیں گا، اگر وہ جواب نہیں دے پائیں گا تو تیرا کیا ہوگا؟ کیا تو خبر میں جیت پائے گا یا ہاریں گا؟ میں میری آخرت کے بارے میں سوچ کر، خبر کے بارے میں سوچ کر اتنا روتے تھے عثمان غنی، حدیث میں ہے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو داڑھی تر ہو کر داڑھی کے نیچے سے آنکھوں کے آنسو کے خطرے ٹپکتے تھے، اتنا روتے تھے، سینے سے ہچکیاں تک آ جاتی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک جنتی صحابی کی۔ ہمیں کب تو بھی رہے، ہمیں کب تو بھی خبر کو یاد کرے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ تم نے موت کو کتنا قریب سمجھا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ہم موت کو اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ ہم اثر پڑھتے کی نہیں پڑھتے کی، موت آ جائیں گی ہم اثر نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہم مغرب کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم موت کو اتنا قریب سمجھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتی کی نہیں پڑھتی کہ ہم دنیا سے مر جائیں گے، موت آ جائے گی۔ نبی نے کہا تم نے موت کو بہت دور کر دیا، موت اتنا دور نہیں ہے، ظہر پڑھ لیا تو اثر پڑھ دیں گی نہیں کی، مغرب پڑھ لیا تو عشاء پڑھ دی، اتنا دور نہیں تھی موت۔ موت کتنا قریب ہے معلوم؟ جب تم نماز میں ایک طرف کا سلام پھیرو تو دوسری طرف کا سلام پھیرنے کی امید بھی مت رکھو، موت کا فرشتہ وقتا جلدی تمہاری روح قبض کر لے چلے آتا۔ نماز میں السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم سیکنڈا بھی نہیں لگتے ادھر سے پھر کو ادھر پھرنے میں۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ ایک طرف سلام پھیرو تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید مت رکھو، موت کا فرشتہ اتنا جلدی اپنا کام کر لے چلے آتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ بولتا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے اللہ کا فرشتہ ایک سیکنڈ جلدی بھی نہیں کرتا، ایک سیکنڈ دیری بھی نہیں کرتا، اسی لمحے، اسی گھنٹے، اسی منٹ، اسی سیکنڈ میں اس کی جان نکال لیتا، ایک سیکنڈ جلدی بھی نہیں، ایک سیکنڈ دیری بھی نہیں، کریکٹ وہ سیکنڈ میں کام کر لیتا۔ میرے بھائیوں، تمہاری موت آنے سے پہلے نیکیوں کا توشہ تیار کر لو، خبر کے وہ سوالوں کے جواب اچھے دینے جیسے نام اعمال دنیا میں کر لو، اچھے کام کر لو، ورنہ خبر کے سوال کے جواب میں اگر تم ناکام تو اللہ کی قسم قیامت کے ایگزام میں بھی تم ناکام ہو جاؤ گے، خبر کے امتحان میں کامیاب تو آخرت میں بھی انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ خبر کا ایگزام سے ہر کسی کو گزرنا، ہر کسی کو گزرنا۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں محبوب سبحانی کے نام کے 11واں کرے تو ہمارے ساتھ سوالان بھی ہوتے نہیں، جوابان بھی ہوتے نہیں، سوالان معاف ہمنا محبوب سبحانی پیرانی پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے 11واں کر ڈالے، بھگ گیا، خلاص، کام ختم۔ کئی گبا ویسا کئی گرے ہم کئی گبا کا تو ہمیں پوچھے تو انہوں کیا بولے، سیرت غوث پاک کتاب میں لکھو ہے گا جو آدمی میرا نام کے میرا مرید 11واں کریں گا، ربیع الاخر کے مہینے میں بکرا کاٹیں گا، میرے نام کے 11واں کریں گا۔ اب خبر میں منکر نکیر آتی سوال کے جواباں کرنے، من ربو کا کیا بولتی، یا شیخ محی الدین کہتا کہتے انہیں، ما دینوں کا، یا شیخ محی الدین کہتا، من نبیوں کا، یا شیخ محی الدین۔ اب فرشتے ہتھوڑا مارنا کیا نہیں مارنا کنفیوز ہو جاتی کہتے، ہمیں کیا پوچھ رہی انہیں کئی کا بکرا، ہاں ہمیں پوچھ رہی من ربو کا، یا شیخ محی الدین کہتا، ہمیں پوچھتی ماں دینوں کا، یا شیخ محی الدین کرا، ہمیں پوچھ رہی من نبی کا، انہیں یا شیخ کئی کرے تو بول رہا سوئی ہے کہ تیرے آنسر کدھر جاری، یا شیخ محی الدین کا تو عبد القادر جیلانی کا اصلی نام ہو، ادھر پکارتا، ان کا نام کئی پکار رہا با تو، ان کا نام کئی پکار رہا، سوال کے جواب سیدھا دے، انہیں کیا کہ رانگ دے رہا، دے رہے ہتھوڑا لے کو، اب جیسے ہتھوڑا اڑتا وہاں محی الدین آ جاتی، شیخ عبد القادر جیلانی آگ ٹپک جاتی اس کی خبر میں، کیا بھئی کیسا تمہیں آئے، ہاں اس کی خبر میں آئے کیسا، تمہیں رانگ ایڈریس ہے، تمہیں رانگ ڈیسیزن پہ آئے کیسا، اے عبد القادر جیلانی پھر کیا آنا نہیں کیا، اے میرا مرید جی نے کیسا آئی جی تمہیں اس کی خبر میں، معلوم نہیں ہوتا تم نے میرے نام کے 11واں کرنے والا انہیں، بڑے بڑے دیگان چڑھا کو ڈلیان نکلنے والا انہیں معلوم ہے نہیں، چلو نکلو یہاں سے، ہاں رانگ ایڈریس، اچھی بات ہے، جاگ چھوڑ دی، ہتھوڑا بتھوڑا سو پنگی پٹارا بڑھ لے چلے آتی ہیں، ڈر لے، سوال بھی نہیں جواب بھی نہیں، یہ جھوٹے کہنا لکھ کو کون کی بیٹا مریا، ابھی نہ پڑھنے والے پڑھ کو خوش ہو چھوڑی، ہم نہ سوال بھی نہیں جواب بھی نہیں، کنڈے چڑھو 11واں کرو، 4 دن کھانا کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، انہوں ڈلیا نکلو، اور خبر کے سوال کے جواب معاف، کئی کا معاف ہوتی ہیں جی،
कौन माफ करता जी? हथौड़े लेके देने वाला फरिश्ता तुम्हारे अम्मा के बारे में नहीं पूछता, तुम्हारे बाबा के बारे में किसका बेटा बा तू? शेखान क्या तुम्हें? इन्हें शेखान का तेरे बड़े बड़े मेखाले ठोकना इसे। वहां शेखान भी चलते नहीं, सैयदा भी चलते नहीं, फटाना भी चलते नहीं, मुर्शदा भी चलते नहीं। सूरत देखता और उसकी सीरत के बारे में जानना नहीं चाहता फरिश्ता। सवाल पूछता, जवाब दिया छोड़ता, नहीं जवाब दिया दालेक ठोकता। मेरे भाइयों, ये सवाल के जवाब हमें सैयदान कहते, हमें बड़े साहिबान के खानदान कहते, छोड़ता नहीं। इन्हें गिड्डे खानदान का रंजे, उन्हें बूढ़े खानदान का रंजे, इन्हें फटान रंजे, उन्हें शेख रंजे, उन्हें शेख रंजे, इन्हें मेख रंजे। हर एक ने को डायरेक्ट ठोकने का काम फरिश्ते का। सही जवाब दिया तो छोड़ता, गलत जवाब दिया डायरेक्ट कूटता। मेरे भाइयों, वो सवाल के जवाब देने के वास्ते दुनिया में नेक कामा करे तो बस्ती